نیم صاحب ریسنٹلی امریکہ میں ایف بی آئی نے ایک کارروائی کی اور ایم کیو ایم کی آپ کہہ لیں کہ ٹارگیٹ کلرز کی جو اماں تھی یا لیڈی ڈان کیکشا حیدر اس کو گرفتار کیا 8 سال کی سزا سنا دی امریکہ نے. اب اس پر کئی الزامات لگتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ٹارگیٹ کلرز کا نیٹ ورک تھا اس کو یہ چلا رہی تھی، وہاں سے یہ احکامات بھیجتی تھی اور یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی تھی. کیکشا حیدر کی کہانی کیا ہے؟ اور سب 2025 جو ہے نا، بعض شخصیات کے لیے، بعض جماعتوں کے لیے، بعض اداروں محکموں کے لیے کچھ نیک شگون ثابت نہیں ہوا، اچھا نہیں تھا. میڈیا انفلوئنسرز، ان پہ سختیاں رہیں 2025 میں. کئی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اس دنیا فانی سے چلے گئے. وکلا کے معاملات یہ جاتے جاتے جو ہوا، ایف آئی اے کے این سی سی آئی اے جو ہے، سی سی ڈی کی کارروائیوں کا جو شکار ہوئے متاثرین، ان کے لیے 2025 بعض شخصیات، افراد اور بعض اداروں کے لیے اچھا نہیں تھا. ان میں سے ایک تنظیم ہے ایم کیو ایم. 2025 جن پہ بھاری رہا ان میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. ایم کیو ایم لنڈن. ایم کیو ایم لنڈن جو ہے، مطلب اصل وہ ایم کیو ایم جو الطاف بھائی کی ایم کیو ایم کہلاتی ہے، ان پہ یہ بھاری اس انداز سے رہا سال کہ کچھ سرگرمیاں ماند پڑ گئیں. کچھ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین جو ہیں، ان کی صحت کے معاملات عجیب و غریب رہے. وہ اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے نا کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھا سکے. کچھ حصے بکھرے بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئے. اور آپ نے جو کیکشا حیدر کا ذکر کیا، ان کو سزا بھی 7 اکتوبر 2025 کو ہوئی. یہ جو کیکشا ہیں، یہ کراچی سے امریکہ تک اور بعض حالات میں لندن میں بھی، یہ وہاں تک پھیلی ہوئی داستان ہے ان کی. کیکشا حیدر نمبر 1 بات یہ کہ ایم کیو ایم میں خواتین کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایکٹیو، افیکٹو بھی، ایکٹیو بھی، یعنی سرگرم. اور تیسری بات یہ، الطاف حسین کی نہایت با اعتماد ساتھی. اور پاکستان کے اندر موسٹ وانٹڈ. پاکستان میں موسٹ وانٹڈ رہی، لیکن منظر عام پہ نہیں آئی. رہی موسٹ وانٹڈ. پاکستان کے 4 بڑے ادارے ان کی مانیٹرنگ کرتے رہے، لیکن وہ مانیٹرنگ اپنے تئیں نہیں کر رہے تھے. امریکن اداروں نے، ایجنسیوں نے، ایف بی آئی نے بالخصوص ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ جب ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ریڈار پہ ہے ہمارے یہ خاتون آپ کی پاکستانی، تو آپ اس کے بارے میں ویجیلنٹ رہیں. جب ایف بی آئی، انٹرپول، ان کی آئی ایس آئی ایم آئی سمجھیں آپ امریکنز، اور لنڈن سے انٹرپول جب کسی شخص کو اپنے ریڈار پہ لیتی ہے تو اس کے شام و سحر، دن رات سب مانیٹر کیے جاتے ہیں. اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی دیکھی جاتی ہے. اور وہ ایکٹیویٹی محض زبانی کلامی نہیں ہوتی. پاکستان میں ہمارے ہاں سرولنس ہوتی ہے، لیکن اس میں موسٹلی زبانی کلامی ہے. وہ ڈاکومنٹڈ سرولنس ہے. وہ ڈاکومنٹڈ سرولنس جو ہے نا، اس کیکشا حیدر کی، جو کراچی کی رہائشی تھی. ایف بی اے جو ہے، فیڈرل بی ایریا، وہ کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں متوسط سے اوپر، یعنی آپ ایلیٹ کلاس اگر نہ کہیں تو بیٹر دین میڈیوکر وہ کلاس ہے. ہم نے جو دھرندر فلم کا ٹریلر آیا، پھر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی، پریکٹیکلی آئی سامنے، تو اس میں ہم نے لیاری گینگ کا تذکرہ کیا. اور ہر سطح پہ ہوا، پوری دنیا میں لیاری گینگ ڈسکس ہوا دھرندر کے آنے کے بعد. لیاری کے جو فریقین تھے، جو کریکٹرز لیاری کے، وہ کریکٹرز کے جو باقیات ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. پولیس افسران کے اہل خانہ، متاثرہ خاندان جو تھے ان کے، وہ بھی سامنے آ گئے. اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ کراچی کا امن تباہ کرنے میں، فلم کے بقول یہی تھا نا معاملہ، امن تباہ کرنے میں لیاری کا بڑا کردار تھا. 80s اور 90s کی 2 دہائیاں ایسی تھیں
جن میں بوری بند لاشیں بھی ملتی تھیں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، سروں میں، کمر پہ، شانوں میں ڈرل بھی کیے جاتے تھے، ایزا رسانی کے ذریعے موت، سروں سے فٹ بال بھی کھیلے جاتے تھے، لاشیں سربریدہ ملتی تھیں، ٹکڑے ٹکڑے جسم ملتے تھے. یہ سارے واقعات لیاری میں ڈسکس ہوئے نا. کچھ حقائق ہیں، کچھ فرضی کہانیاں ہیں. لیکن یہ کہانی جو کہکشاں حیدر کی ہے، جو فیڈرل بی ایریا کراچی کی رہنے والی تھی، پڑھی لکھی خاتون ہے، رسائی بہت اہم شخصیات تک ہے اور بااعتماد تھی الطاف حسین کی. لیکن جو ایم کیو ایم لنڈن ہے، اس کی جو رابطہ کمیٹی، کنویننگ کمیٹی، اس کی سینئر رکن تھی. یہ عہدہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، کمیٹی کا رکن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں بھی گئی، لیکن امریکہ میں بیٹھ کے جو وہ کرتی رہی کارروائیاں، اس سے ہماری سندھ حکومت بے خبر رہی. وزارت داخلہ وفاقی لاعلم تھی. اس خاتون کی کارروائیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کارروائیوں کے بعد جو سزا ہے امریکہ میں 8 سال کی، 96، آپ یہ سمجھے نا، 96 12 8 96. اب یہ 8 سال کی قید جو ہے، 2 سال پر محیط تفتیش ہے، پوری ایف بی آئی نے کی. تفتیش کے بعد جب اس پہ ہاتھ ڈالا، اس کے باوجود دہشت گردی ثابت نہیں کر سکے. 2 سال لگے کیوں؟ دہشت گردی کے الزام میں سزا بھی نہیں ہو سکی. 8 سال کی سزا ویری مائنر، کافی عرصہ قید کاٹ بھی لی اس نے. اب یہ بھی دعویٰ کیا گیا 2017 میں 3 ٹارگٹ کلرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، ان سے تفتیش ہوئی، اور اس تفتیش کے نتیجے میں پہلی دفعہ کہکشاں حیدر کا نام آیا. اور عمر شاہد حامد نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک ٹارگٹ کلرز کی، جو گاڈ مدر کہہ لیں یا لیڈی ڈان کہہ لیں، جو کراچی کے اندر یہ ساری کارروائیاں کروا رہی ہے، یہ ٹارگٹ کلرز کا نیٹ ورک چلا رہی ہے. بالکل صحیح ہے، ان کا یہ دعویٰ ٹھیک تھا. لیکن افسوس مجھے جس بات کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں، ادارے، وزارت داخلہ، صوبائی وفاقی حکومتیں، یہ کیوں بے خبر رہیں؟ خاتون پاکستان سے جاتی ہے 90 کی دہائی میں. اس کراچی سے امریکہ تک پھیلی ہوئی کہکشاں حیدر کی کہانی جو ہے نا، وہ کراچی کے امن کو، اس کی سرگرمیوں کو، اس کی روشنیوں کو ماند کرنے میں سب سے اہم ہے. لیاری گینگ وار کو اتنا آپ بڑھا چڑھا کر، بھارتی جو فلم ساز ہیں ادیتیا صاحب، وہ اس نے جس طرح پیش کیا، اس میں اگر 10% سنگینی شدت ہے تو اس کہکشاں حیدر کے معاملات میں 110% ہے. اس نے کراچی کا امن تباہ کرنے کے لیے، کراچی کو بدامنی کا شہر ظاہر کرنے کے لیے، اہل کراچی جو ہیں ان کا سکون چھیننے کے لیے، اس نے 12 سے 14 کارروائیاں ایسی پلان کی جن کو ان ارتھ کیا ایف بی آئی نے. ایف بی آئی نے اس کے ٹیلی فون ریکارڈ کیے، کالز بک کی، انٹرنیٹ پہ اس کی رسائی، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس کے واٹس ایپ پہ، اور اس کے ای میلز کے ذریعے مانیٹرنگ کی اس کی ایسی ویسی مانیٹرنگ نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اگر 50 کیس ہوتے ہیں سال میں جو راؤنڈ دی کلاک مانیٹر ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ تھا. اچھا، 2017 میں تو یہ منظر عام پر آ گئی، مطلب کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس کا پتہ چل گیا. اس سے پہلے اس نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں؟ اس کا نام تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اس کا نام. ایک سب سے اہم بات جو ہے نا، اس نے کراچی کو بدامنی کا مرکز ظاہر کرنے کے لیے مذہبی شخصیات، پارلیمنٹیرین یعنی سندھ اسمبلی کے 2-3 اراکین، علماء، خطبہ، کہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتی تھی یہ. اس نے ایک کمپنی بنائی، امریکن نام رکھا، کہا جی اس کمپنی میں پرسونل آفیسرز ریکوائرڈ. بھرتی کس کو کرنا ہے؟ افسروں کو، مینیجرز کو، کارندوں کو بھرتی کرنے کا. اس نے یہ شوشہ چھوڑا اس لیے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں. اچھی تنخواہ بھی آفر کی، فنڈنگ بھی کرتی رہی. اس نے جو منصوبہ بندی کی کراچی میں بدامنی کے لیے، اس میں مذہبی انتہا پسندی،
دو اہل تشیع کے، دو اہل سنت کے. اس کی ایک وائس ریکارڈنگ بھی سامنے ہے جس کے اندر یہ ہدایت دے رہی ہے کس کو؟ اپنے ٹارگٹ کلر کو، اور کہہ رہی ہے کہ گلے اور سر پہ وار کرنا ہے، اس پر شوٹ کرنا ہے تاکہ نچلی کنفرم باڈی ہو. پہ یقین ہو جائے کہ مر گیا، اور مجھے ساتھ ویڈیو بھیجنی ہے. اچھا ایک اور بات بڑی اہم سنیں بٹ صاحب، اس نے کراچی کی بڑی عمارتوں کو، پیٹرول پمپس کو، محکموں کو، اداروں کے دفاتر کو ٹارگٹ کرنے کا کہا. کہتی کس کو تھی؟ جن کو اپنا پہلے ملازم رکھتی تھی اس کمپنی کا. اس کمپنی کے ملازم کو کہتی تھی 4 ٹارگٹ بڑے: کراچی کی مین شاہراہوں کے پیٹرول پمپ، شیعہ سنی اکابرین، نمبر 3 سیاستدان، اور نمبر 4 ایم کیو ایم کے وہ سرکردہ افراد جو الیکٹ ہو کے اسمبلی میں گئے ہیں، صوبائی میں، قومی میں یا بلدیاتی الیکشن میں. ایم کیو ایم کی خاتون ایم کیو ایم کو کیوں ہٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ 22 اگست 2016 کو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی ایک تقریر منظر عام پہ آئی، ڈسپیوٹڈ ہو گئی، متنازع بن گئی. اس نے ایم کیو ایم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ابتدا میں، بعد میں 3 حصوں میں کیا. 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ایم کیو ایم پاکستان بن گئی. ابھی ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے نا، انہیں نکالا نہیں گیا تھا ایم کیو ایم سے، وہ موجود تھے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں تھا لیکن ان کے رفت چل رہی تھی. 22 اگست کو 2016 کو جب اس تقریر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس خاتون نے یہ کہا کہ ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم جب تک ایم کیو ایم لندن موجود تھی، طاقت کا سرچشمہ الطاف حسین تھے، ایم کیو ایم کو لوگ الطاف کے نام سے جانتے تھے. اس وقت تک کراچی کے حالات بہت اچھے تھے. جیسے ہی ایم کیو ایم کو حصے بکھرے کیے گئے، انہوں نے الزام تو لگایا نا کہ تقریر کو استعمال کیا گیا ہے اور اداروں نے کیا یہ کام. اداروں پہ الزام لگایا تھا انہوں نے، ادارے جو ہیں اب بدامنی کا باعث بن رہے ہیں، یہ الزام. اس وقت انہوں نے یہ کہا 2 ٹارگٹ: ایک وہ شخص جو یو سی کا وائس چیئرمین بنا، راشد عرف ماما، ان کا ٹارگٹ دے دیا اس خاتون نے. 2 افراد رکھے لیکن دونوں میں سے ایک دوسرے کا تعارف نہیں تھا ان کو، کہ ان کو پتا ہوتا کہ اس کو بھی رکھا ہے مجھے بھی رکھا ہے. دونوں الگ الگ آپریٹ کیے اس خاتون نے. امریکہ میں جو 2 سال لگے تفتیش کو، اس کی ریزن یہ تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اس طرز کی خاتون اتنی ہوشیار ہو سکتی ہے. ہم نے، ناظرین کو یاد ہوگا ہمارے، کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا بھارت میں خاتون جو تھی حسینہ پارکر، داؤد ابراہیم کی بہن، ان پہ پروگرام کیا تھا. اس کو ہم نے بزنس لیڈی کہا تھا، کہ بزنس لیڈی تھی، یہ ٹیررسٹ لیڈی تھی. اس کی جو منصوبہ بندی منظر عام پہ آئی، 4 منصوبے تو انرتھ ہو گئے اس کے. ایک میں تو یہ بھی ماموں بن گئی تھی، ایک میں یہ بھی پاگل بنی ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. لیکن جب اس کے بارے میں 4 منصوبے پتہ لگے، ایف بی آئی نے اس کی تحقیقات کی، اس پہ سرولنس کی، اس کی جانچ پرکھ کی، تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خاتون بھی ایسا کر سکتی. لیکن پڑھی لکھی بہت تھی. اور ایک اور اہم بات جو ایم کیو ایم کے ایک بڑے سینئر رہنما نے مجھے بتائی، وہ یہ کہتا ہے کہ اس خاتون کی جو آئی ٹی کی اسپیشلٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، وہ بہت خوفناک تھی. یہ اس کے ذریعے چلتی تھی. لیکن بہرحال بے وقوفی آدمی کھا جاتا ہے، اور جب جرائم کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے. جرم اپنی نشانی خود چھوڑتا ہے، مجرم نہیں چھوڑتا، جرم چھوڑتا ہے. اس نے جو جرائم کیے اس میں سب سے پہلے راشد مامو، اور ایک ایم کیو ایم کے جن کی وجہ سے یہ پرابلم میں آیا ہے نا، ایک ایم کیو ایم کے ایم پی اے تھے جو نشاط ضیاء قادری، ان کا ٹارگٹ دیا اس نے اس شخص کو. جو 2 رکھے تھے ان میں سے ایک شخص کو، کہ تو ان کو ٹارگٹ کر. اب یہ جو راشد مامو اور نشاط، ان کا جو ٹارگٹ دیا گیا کہ ان کو مارنا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پیچھے موٹیو ہوگا نا کوئی. اس کے موٹیو یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا بنانے میں کردار ہے پاکستان کے، ڈاکٹر فاروق ستار تو ایک تھا، ان کے ماتحت بھی تو لوگ ہوں گے نا. انہیں کہا جی کہ ان کو ٹارگٹ کریں. ایک تو انتقامی جذبہ، دوسرا یہ میسج جائے گا، میسج پریویل کرے گا. انہوں نے یہ ٹارگٹ، اچھا یہ تھے سافٹ ٹارگٹ، یہ بھی بڑے ٹارگٹ تو بعد میں آنے تھے. فی الحال انہوں نے کہا جی کہ آپ ان دونوں کو جو ہے نا ٹھکانے لگاؤ، راشد مامو اور نشاط کو. نشاط کی تلاش میں وہ جو دونوں امپلائی تھے، ایک کو نشاط کا ٹارگٹ دیا گیا، ایک کو اس کا ٹارگٹ دیا گیا، مامو کا.
یہ نشاط کی سرولنس میں مخبری میں کامیاب نہیں ہوا. دوسرا شخص جو تھا اس شخص نے یہ مخبری حاصل کر لی. یہ واقعہ ہے جولائی 2017 کا کہ ملیر ہالٹ میں ایک کیرم کلب ہے. کیرم کلب میں یہ جاتا ہے ماموں راشد ماموں ڈیلی جاتا ہے. معمول اس کا یہ روٹین ہے اس کا کہ وہ شام کو رات گئے تک وہاں کیرم کھیلتا ہے, جسے ڈبو بھی کہتے ہیں. ڈبو کلب کہتے ہیں. کیرم میں تاش بھی ہوتی ہے, جہاں ڈبو کلب ہے نا, ڈبو کلب میں تاش بھی ہے, ڈبو ہے نا, تاش بھی ہے, لوڈو بھی ہے, فلاش بھی کھیلتے ہیں. اور لیکن کیرم کلب ہے مین. کیرم کھیلنے جاتے تھے راشد ماموں. انہوں نے سرولنس کی. راشد ماموں ہر روز جا رہے ہیں چیک کرتے رہے. وہ کہتے ہیں 10 سے 12 روز. اچھا مہینے کا ٹارگٹ دیتی تھی یہ کہ ایک مہینے میں اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اور وہ جو آپ نے بات ابتدا میں کہی کہ گولی اوپر مارنی ہے اور ویڈیو مجھے بھیجنی. 6 لوگ جاتے ہیں 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار. 4 باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, 2 اندر چلے جاتے ہیں کیمرہ کا, ہاتھ میں ٹی پسٹل ان کے سامنے بالکل بیٹھا کیرم کھیل رہا ہے. اب یہ اس کو نہیں پتا کہ میں جو گوٹیاں پلے کر رہا ہوں پاکٹ میں ڈال رہا ہوں تو یہ میرا آخری کھیل ہے. آج میری زندگی کی گوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ نہیں پتا اس کو بیچارہ. پبلک وہ وائس چیئرمین تھا اسی یو سی کا جس کا یہ ایم پی اے, جہاں سے ایم پی اے تھا نا نشاط. یہ نشاط قادری اسی حلقے سے ایم پی اے تھے, ہیں رہے بھی, جہاں سے وہ وی سی وائس چیئرمین یونین کونسل تھا. ان کی یو سی تھی قادری صاحب کی, اور آپس میں بہت گہرا تعلق تھا. یہ وہاں دونوں انٹر ہوتے ہیں کلب میں اور کیرم کھیلتے ہوئے وہ سارے ایک دم سائڈ پہ ہوتے ہیں. صرف اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں 5 گولیاں اپر پورشن میں, باڈی کے اوپر, کیرم کے اوپر, ڈبو جیسے آپ ڈبو کہہ رہے ہیں, ڈبو کے اوپر گر جاتے ہیں. خون سارا جو پہلے تھوڑے 5 منٹ پہلے تک گٹیاں جو ہے نا پاکٹ ہو رہی تھیں وہ خون پاکٹ ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں. یہ فہیم صدیقی نے بہت اچھا وہ کیا, یہ اس پہ جو شو کیا نا فہیم صدیقی نے بریک کی یہ بات کہ جی صلاح ہو گئی ہے, تو اس میں ان کا یہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے 5-10 منٹ پہلے گوٹیاں پاکٹ ہو رہی تھیں وہاں خون پاکٹ ہو رہا تھا. اور یہ جو خون پاکٹ ہوا وہ بڑی آرام سے مار کے تسلی کر کے کہ بندہ گر گیا, ختم ہو گیا. وہ باہر نکلتے ہیں تو فائرنگ کی آواز. ڈبو کلب تو مشہور جگہ ہے ملیر ہالٹ کی. وہ باہر پبلک آ جاتی ہے. جب پبلک آتی ہے تو ان میں سے ایک جو ہے نا پبلک کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کرتا ہے اور موٹر سائیکل پہ 6 کے 6 وہ آرام سے فرار ہو جاتے ہیں بآسانی. یہ پہلا کام تھا جو کہکشاں حیدر نے پلاننگ کے تحت, امریکہ سے پلاننگ کر رہی ہے اور یہاں پلان عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کو مروا دیا. وہ بھیجتے ہیں ویڈیو کہکشاں کو. کہکشاں نیچے لکھتی ہے ویل ڈن, اور یہ لکھتی ہے کہ آپ انعام بھی ڈیزرو کرتے ہو. اچھا, اس میں بھی کراچی کی پولیس کہتی ہے کہ الطاف حسین کے حکم پر یہ قتل ہوا. کہکشاں حیدر ہر حکم بجا لاتی تھی الطاف حسین کا, اور الطاف کے احکامات آگے کنوے کرتی تھی شوٹرز کو. جو اجرتی قاتل میں کہہ رہا ہوں ان کا تنظیم سے تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ پیڈ آئٹم تھا. اس کو وہاں اکٹھا ہوتے پہلا ایکٹ ہو جاتا ہے. دوسرا ٹارگٹ وہ دیتی ہے ایک عالم دین, بڑا نامور عالم دین, اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص. ان دونوں کو مار کے مجھے ویڈیو بھیجو. اور یہ اہل تشیع ہوتے ہیں. یہ اہل تشیع, ایک اہل تشیع ایک اہل سنت. 2 مارنے کا مقصد یہ کہ لڑائی آپس میں کرائی جائے نا, بدامنی دکھانی ہے نا. کراچی کو بدامن شہر, بدامنی کا مرکز دکھانا ہے. ہم روشنیوں کے شہر کہتے تھے, ان کو روشنی مان پڑ رہی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ سنی پنجابی مہاجر ان کی لسانیت کی لڑائی کروائے. ایک طرف تو اس خاتون نے نا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ظاہر کیا اپنے آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر, اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کے نعرے لگائے جو کہ لسانی مسائل تھے. پختون, مہاجر, بلوچ, سندھی, اردو سپیکنگ مثال. ایک طرف یہ بھی دکھایا, مطلب وہ آئی واش بھی کر رہی تھی, الطاف کے احکامات آگے کنوے بھی کر رہی تھی. اب یہ 2 ٹارگٹ ہو گئے. اچھا, کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے چندہ بھی جمع کیا گیا جو پیسے پھر پاکستان بھیجے. اب یہ چندہ تھا یا بھتہ تھا؟ یہ جس سے سپاریاں دی جاتی تھیں, منصوبے پر عمل درآمد ہوتا تھا, وہ چندہ کم تھا, بھتہ زیادہ تھا. جو پاکستان میں لوگوں سے لیا گیا.
پاکستان میں لوگوں سے لیا جاتا تھا, باہر بھی بھتے دیتے تھے, جو پاکستان سے منتقل باہر ہو گئے, امریکہ میں, لندن میں, خاص کر دو جو ملکوں میں چلے گئے, ان کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا گیا. اچھا ایک میں آپ کو اور بتاؤں, کراچی کے بیشتر ٹرانسپورٹر اپنا کاروبار ختم کر کے یا یو کے گئے یا امریکہ گئے. کچھ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بھی کہا, ساؤتھ افریقہ میں ایکٹیویٹیز کی پتہ لگی. جو وہاں گئے تھے ان کا پیچھا وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا, وہاں بھی جا کے ان سے بھتہ لیا گیا. آپ اسے کہہ دیں کہ چندہ اکٹھا کیا گیا, لیکن پولیس یہ کہتی ہے, کراچی کی ادارے یہ کہتے ہیں, سی ٹی ڈی کے 2 افسران کی بیانات موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جن لوگوں کو پکڑا جو ٹیررسٹ تھے, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہم الطاف حسین کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں تھرو کہکشاں حیدر. کہکشاں حیدر کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. اب تیسرا ٹارگٹ آ گیا. تیسرا ٹارگٹ تھا کہ کراچی کے 2 مین شاہراہ جہاں گزرگاہ زیادہ ہے, آمد و رفت زیادہ ہے لوگوں کی, وہاں کے 2 بڑے پیٹرول پمپ ٹارگٹ کیے گئے, اور ان سے یہ کہا گیا کہ ان پیٹرول پمپوں پہ حملہ کر کے آتشگیر مادے کے ذریعے, گاڑی پہ آپ جاؤ گے, آتشگیر مادہ پھینکو گے, پھینک کے اس میں زندہ جلیں گے لوگ, آگ میں دہک رہا ہوگا پیٹرول پمپ, پیٹرول ہوگا نا وہاں تو دہک ہی جائے گا نا. پیٹرول بم جو ہوتا ہے وہ پھینکنے کا کہا. یہ پیٹرول بم نہیں تھا, یہ آتشگیر مادہ, یہ بٹ سب لوکل میڈ ہوتا ہے, خود ہی بناتی ہیں دہشت گرد تنظیمیں, انتہا پسند تنظیمیں ہوتی ہیں بناتی ہیں. یہ کراچی میں 80s اور 90s کی دہائی میں بہت استعمال ہوئے, پیٹرول بم کا نام دیا گیا ان کو. یہ آتشگیر مادہ ایسا تھا کہ جو آپ اگر تھوڑے سے تھرو کے ساتھ پھینکیں گے کہیں, اور وہ کسی گاڑی پہ لگ گیا, پیٹرول کے ٹینک پہ لگ گیا, مشین پہ لگ گیا, تو وہاں آگ بھڑک اٹھے گی. کہکشاں حیدر نے یہ ٹارگٹ دیا اپنے ہائرڈ اسیسنر کو, اور یہ 2023 کی بات ہے. 2023 میں انہوں نے کہا جی کہ آپ فوری طور پہ یہاں بدامنی ظاہر کرنے کے لیے اس کو پکڑ لو, اس ایشو کو. 2 پیٹرول پمپ. اچھا اب یہ خاتون آپ دیکھیں کس طرز کی منصوبہ ساز ہے کہ یہ بتاتی ہے تم نے فلاں گاڑی پہ جانا ہے, کس طرح گاڑی استعمال کرنی ہے, اسلحہ کون سا استعمال کرنا ہے, آپ نے یہ ڈیٹیل ساری آئی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ نے تھرو کہاں سے کرنا ہے, گرانا کس جگہ پہ, ٹینک کہاں ہے پیٹرول پمپ کا آپ کو پتہ ہے, آپ نے حملہ جب کرنا ہے رائٹ سے آنا ہے لیفٹ سے آنا ہے, آتشگیر مادہ کہاں سے لینا ہے, بھاگنا کس طرف کو ہے, انٹر کہاں سے ہونا ہے, ایگزٹ کہاں سے لینا ہے, فرار کا راستہ بھی بتا دیا. یہ خاتون سارا کوئی بتاتی تھی, سارے منصوبہ اس نے دے دیا. اب جس شخص کو اس نے ہائر کیا تھا, اجرتی قاتل میں نے اس کو کہا, اس نے اس کو ویڈیو بھیجی, اور ویڈیو بھیج کے اس نے یہ کہا کہ یہ ہم نے اچیو کر لیا آپ کا حکم, پیٹرول پمپ پہ ہم نے آتشگیر مادہ پھینکا, آگ لگ گئی, 5 افراد زندہ جل گئے. اوکے, اس نے پھر تہنیت, شاباش, پریز. کہتے ہیں اس ٹائم پر اس نے امریکہ میں بیٹھے ہوئے جشن بھی منایا, امریکہ میں خوشی کا اظہار کیا, جشن منایا. اس نے اب اس خوشی منانے کے بعد, جشن منانے کے بعد, جسے جشن کہہ رہے ہیں, خوشی منانے کے بعد انٹرنیٹ پہ وہ تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ حملہ جو کیا اس میں 5 مرے, جو اس نے ویڈیو بھیجی ہے یہ چیک کروں. اسے انٹرنیٹ پہ میسر ہی نہیں تھا کچھ واقعہ. اچھا بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جن کے ذریعے کام کروانا چاہ رہی تھی, جنہوں نے اسے فرضی نیوز بھیجی, وہ بندہ جو تھا وہ یہاں کی پولیس کا بندہ تھا جو رابطے میں تھا. یہ پورا ایک پلانٹ کیا گیا منصوبہ. پولیس یہ کریڈٹ لینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے انرتھ کیا, لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ہائر تو اس نے کیا تھا اپنی کمپنی کے تھرو. اس کو کوئی 1.5-2 سال پرانا ایک واقعہ تھا, جب وہاں ایک شخص نے یہ ویڈیو بنائی تھی, باقاعدہ بنی تھی, ویڈیو بنی تھی کہ وہاں آتشگیر مادہ کے ذریعے نیوز چلی تھی اس ٹائم پہ, ایئر وائی پہ چلی تھی کہ آتشگیر مادہ پھینکنے سے جو آگ لگی, حالانکہ آگ جو ہے روٹین کی لگی تھی, وہ روٹین کی آگ تھی, شارٹ سرکٹ کہتے ہیں ہونے سے. 5 افراد زندہ جھلس کے مر گئے تھے بیچارے. یہ کہتے ہی ہیں کہ اس خاتون نے وہ دیکھنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا تھا, لیکن جب اس کو ملی نہیں نیٹ پہ کہیں یہ خبر, تو پتہ لگا کہ وہ راشد ماموں کو جو قتل کروایا تھا یہ خود ماموں بن گئی. اب اس بندے کے ہاتھوں جو اس کا
پیڈ تھا, ہائرڈ تھا, باقاعدہ امپلائی تھا, اس کے ہاتھوں میں ماموں بن گئی. اس نے پرانی ویڈیو لے کے اس کو دکھا دی پرانے, اس نے یقین کر لیا. یہ ساری چیزیں امریکہ ایف بی آئی مانیٹر کر رہا تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ جب یہ مشن فیل ہو گیا، یہ جو ایک فرضی کارروائی جو شو کی گئی پیٹرول پمپ والی، اس کے 3 دن بعد جو ہے وہ ایف بی آئی پہنچ گئی کیکشا حیدر کے پاس اور اسے حراست میں لے لیا. کیکشا حیدر کے گھر جاتی ہے ایف بی آئی اور جا کے اسے کیا کہتی ہے, اب آپ بڑی اہم بات ہے. یہ 23 فروری 2024 کو یہ وہاں گھر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم نے آپ سے کراچی کے واقعات کے بارے میں تفتیش کرنی. کون سے واقعات؟ مکر جاتی. اس نے کہا وہ جو منصوبہ بندی آپ نے کی فلاں کو آپ نے, اچھا ان کے پاس یہ, اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہے, ان کے پاس یہ بھی ڈیٹ تھی 8 جنوری 2023 کو تم نے ایک بندہ بھرتی کیا. یہ ابتدا ہے ایف بی آئی کی. اس بندے سے تم نے یہ کام لیا, ڈبو کلب میں بھیجا, فلاں جگہ بھیجا, پیٹرول پمپ پہ یہ ساری منصوبہ بندی نہیں. ہر ایک کا بات نگیٹ کرتی رہی. جتنی باتیں انہوں نے کی اس کا جواب نفی میں تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولا, جھوٹ پہ جھوٹ بولا, ہر بات سے. انہوں نے کہا جی کہ تمہارا یہ رابطہ اس نمبر سے اس نمبر پہ اس بندے کو بھرتی کرتے, یہ تمہاری ویڈیو, تم نے فلاں دوسرے کو یہ کہا, فلاں عالم دین کے قتل کی, انہوں نے کہا شیعہ سنی فساد کے, یہ مکرتی رہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات تسلیم نہیں کر رہی. انہوں نے کولیبریٹ کر کے واقعاتی شہادتیں اس کو دکھائیں, پھر بھی مکر گئی. اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں. ایف بی آئی ہیڈ کوارٹر میں جانے والی پاکستان کی دوسری خاتون, ایک پہلے گئی تھی, وہ کون؟ وہ جنوبی پنجاب کی تھی, یہ دوسری خاتون ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایف بی آئی کے لوکل سینٹرز میں لے کے جاتے ہیں, ہیڈ کوارٹر میں, ہیڈ آفس میں نہیں لے کے جاتے. یہ اتنی پختہ تھی, اتنی پکی جو تھی نا منصوبہ ساز تھی کہ ہم نے اسے ہیڈ کوارٹر میں لے جانے کا فیصلہ کیا. ہم وہاں لے گئے, ہم نے اس سے تفتیش کی, اس سے ہر طرح پوچھا, دیکھا, لیکن کوئی ایسا ایکٹ جو دہشت گردی کا ایکٹ اس پہ ثابت نہیں ہوا. تو پھر ایف بی آئی نے فیصلہ, امریکہ میں قوانین بہت سخت ہیں, ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ لا آف لینڈ کے تحت جو قانون اس سرزمین کا ہے, امریکی سرزمین کا, اچھا وہاں کی ہر ریاست میں قوانین مختلف ہیں. ٹیکساس کی ریاست کے قوانین کے مطابق اس نے یہ کہا کہ اس نے ٹیکساس کے فلاں شہر میں بیٹھ کر کراچی میں دہشت گردانہ حملے, پیٹرول پمپ پہ, راشد ماموں کے قتل, قادری کی سرویلنس کے لیے جو گفتگو تھی وہ بھی ریکارڈ تھی, وہ نشاط قادری. پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ فلاں, ایک قوال کا نام آیا, بڑے مشہور قوال تھے, ان کا نام آیا کہ جی ان پہ حملے کی بھی وہ کی گئی. اس کا مقصد دشمنی نہیں تھا کہ ہمیں برے لگتی ہے شکل ان کی, اس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کو بدامنی کا شہر دکھاؤ. یہ حکم تھا ان کے قائد کا, پولیس کہتی ہے کہ قائد کا حکم تھا. اس خاتون سے مرکز میں ایف بی آئی نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں تفتیش کی. اس کے بارے میں کہتے ہیں 2024 فروری سے لے کر فروری 2025 تک تو یہ ہر چیز سے انکار کرتی رہی, لیکن 2025 میں اس نے صرف یہ تسلیم کر لیا کہ ایف بی آئی کے سامنے اس نے جو باتیں کی وہ ساری جھوٹ تھی. اس پر اسے یہ سزا ہوئی ہے 8 سال کی. اچھا, یہ اقرار جرم ہے نصف. ایف بی آئی نے پاکستان سے جو تفتیش کی تھی اس کے بھائی کامران حیدر کے ساتھ, اس کا ریکارڈ منگایا, اس کو دکھایا, جتنی شہادتیں تھیں کولیبریٹ کر کے دکھائیں, وہ ساری دکھائیں. یہ اس بات پہ مجبور ہو گئی کہ اس نے کہا جی کہ ہاں جی یہ بریک ہوتی ہے 1 سال 4 ماہ بعد. اور اس پر یہ الزامات ہیں کہ یہ فنڈنگ کر رہی تھی کراچی کے اندر دہشت گردی کی اور منصوبے بنا رہی تھی. کراچی میں پیسے اکٹھے کرتی تھی بھرتے کے نام پہ, چندے کے نام پہ, لندن سے منگواتی تھی, ساؤتھ افریقہ سے منگایا اس نے کچھ رقوم. پولیس نے سارا وہ فائنینشیل ریکارڈ بھی پیش کر دیا بینکوں کا اس کو. وہاں تو ہر چیز کی ٹرانزیکشن کی بھی اطلاعات موجود ہوتی, وہ سارا اس کے سامنے پیش کیا. کامران حیدر کی ویڈیو دکھائی جو یہاں بنائی گئی تھی, وہ ساری دکھائی. سب انہوں نے کہا جی وہاں ایف بی آئی کے لوگوں کے, افسروں کے بیانات موجود ہیں عدالت میں جو پیش کیے گئے. اچھا, 8 سال کی سزا اسے ملی ہے, 8 سال کی سزا کم نہیں ہے دہشت گردی پر؟ دہشت گردی نہیں پروو ہوئی نا, دہشت گردی کی منصوبہ سازی, دہشت گردانہ کاروائیوں میں معاونت. اب آپ یہ سمجھیں پاکستان کی زبان میں ابیٹمنٹ, اعانت جرم,
اس کی سزا اس کو ملی 8 سال. مین تو اس کو سزا جو ہے وہ ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے پر ملی ہے. جھوٹ بولنے پہ. دیکھا چیٹنگ کیا ہے؟ نہیں چیٹنگ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹیکساس میں بیٹھ کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی تھی. تمہیں یہاں شہریت دی گئی, پاکستان نژاد امریکن شہری بنی نا, تمہیں شہریت دی گئی تمہاری اس انڈرٹیکنگ پہ. اس انڈرٹیکنگ میں تم نے اس کو چیٹ کیا, ڈیسیو کیا. یہ حکومت کو ڈیسیو کرنے کے مترادف ہے, یہ اداروں کو ڈیسیو کرنے کے مترادف ہے. اچھا, امریکہ کا بیان بھی آیا کہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں امریکہ یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کو لانچ پیڈ بنا کر کوئی کسی اور ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروائے. امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وضاحت جاری کی, اور یہ وضاحت جاری کرنی پڑی ان کو, کہ پاکستانی شہری ہو یا کسی ملک کا بھی ہو, امریکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے ملک کے خلاف, اپنے کسی بندے کے خلاف, اپنے کسی عزیز کے خلاف, مخالف کے خلاف, دشمن کے خلاف کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اگر دہشت گردی کا ایکٹ ثابت ہوتا, فرض کریں پیٹرول پمپ والی بات جھوٹی نہ ہوتی, وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا, تو پاکستان میں لا آف لینڈ کے تحت کاروائی ہونی تھی, لیکن امریکہ میں کوئی سازش تیار ہوئی تھی. اب امریکہ نے تذکرہ کیا راشد ماموں کو قتل کرنے کا, امریکی عدالت میں نشاط قادری پر حملے کی منصوبہ کی سازی کا, یہ سارے باتیں اس سے ڈسکس ہوئیں, لیکن سزا اس کو صرف اعانت جرم کی دی گئی, ابیٹمنٹ کی دی گئی, منصوبہ سازی کی دی گئی, جھوٹ بولنے کی دی گئی, چیٹنگ کرنے کی دی گئی. امریکن ایجنسی کے سامنے پراسیکیوشن کے تحت جھوٹ بولنا بھی جرم ہے, اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنا بھی جرم ہے, خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے, انکار کرنا بھی جرم ہے. اب انکار جرم جو ہے وہ اقرار جرم میں تبدیل ہوا, 8 سال کی سزا ہو گئی. 8 سال کی سزا امریکی جیل میں بھگت رہی ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے, رینجرز اور پولیس سی ٹی ڈی مشترکہ تفتیشیں بھی ہوئی ہیں, جی آئی ٹی بنی ہے, اس میں بھی کہکشاں حیدر کے کئی انکشافات شامل ہیں. پاکستان کا ایک ادارہ, وفاقی ادارہ بتا رہا ہوں, پاکستان کا ایک وفاقی ادارہ کہکشاں حیدر کے تسلسل میں بہت سے اہم لوگوں کے خلاف تفتیش کر رہا ہے. اور مجھے وہاں کے ایک سینئر جرنلسٹ نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان وفاق سے, اسلام آباد سے, وفاقی دارالحکومت سے ایک ٹیم آئی تھی جس نے اس کے اہل خانہ سے, کہکشاں حیدر کے اہل خانہ 3 مختلف مقامات پہ رہتے ہیں, ان سے بھی تفتیش کر کے گئی ہے اور کئی معلومات اکٹھی کی ہیں. رینجرز کے پاس بھی کچھ اطلاعات ہیں, لیکن رینجرز اس طرح کی تفتیشی فورس نہیں ہے, تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیس کے کوک سے مزید نئے کیس جنم لے سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی تفتیش ہو سکتی ہے. اچھا, لیکن جو ٹارگیٹ کلرز تھے جنہوں نے کارروائیاں بھی کی کہکشاں حیدر کے کہنے پہ اور الطاف حسین کے حکم پر, وہ تو بعد میں عدالت سے چھوٹ گئے. عدالت سے وہ رہا ہو گئے, لیکن 3 بندے جو سی ٹی ڈی نے پکڑے تھے وہ ابھی تک اندر ہیں.